جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کر دی. کہا آج کا دن یاد کر کے دکھ اور تکلیف ہوا کرے گی. 26ویں ترمیم کو ریفائن کر کے آئین کا حصہ بنایا. آج اسے ریورس کیا جا رہا ہے. ہماری سیاسی شرافت کا یہ نتیجہ نکلا. جے یو آئی ایف کا مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی سے واک آؤٹ. عالیہ کامران نے کہا 26ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اب بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا جے یو آئی والوں کو ایک بار قائل کر لیا تھا. پھر عالیہ کامران نے بتایا پارٹی کی ہدایت ہے، ہم نے نہیں بیٹھنا، ویسے صبح سے بیٹھی تھی. ذرائع کا کہنا ہے جے یو آئی کے 4 سینیٹرز نے مولانا فضل الرحمان کو ترمیم ماننے کا مشورہ دے دیا. فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہے گا، مراعات بھی ملیں گی. آرٹیکل 143 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا. مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تا حیات وردی اور مراعات حاصل ہوں گی. اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے. حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ. آرٹیکل 148 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا. پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی. عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا نہیں جا سکے گا. کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش. بل مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا شخصیات کے لیے نہیں، ملک کے لیے آئینی ترامیم کی جاتی ہیں. جن کمانڈرز نے جنگ میں قیادت کی وہ قوم کے ہیرو ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا گیا. فیلڈ مارشل کا عہدہ دنیا بھر میں تا حیات ہے. ٹائٹل فرد واحد واپس نہیں لے سکتا، پارلیمان فیصلہ کرے گی. 27ویں ترمیم کے بل پر مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی میں بحث. صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم کمیٹی میں پیش کر دی گئی. صدر مملکت کو تاحیات فوجداری مقدمات سے استثناء دینے کی تجویز. کمیٹی کے سربراہ فاروق ایچ نائک نے کہا 80% مسودے کا جائزہ لیا گیا، کل ہی فیصلہ کریں گے. وفاقی حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم کی تجویز. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز بھی دی گئی. سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق بھی شامل. سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے. آج کو نوٹس کا اختیار ختم ہوگا. آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ نہیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی. ججز ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپورٹ کیا جائے گا. جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جانا ہے ان کے چیف جسٹس بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے. 175A میں ترمیم کے تحت کسی بھی ہائی کورٹ کا جج ٹرانسفر کے احکامات تسلیم نہ کرے تو اس کو اس کے عہدے سے ریٹائر تصور کیا جائے گا. پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب سے خطاب. کہا مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا. 7 جنگی طیارے مار گرائے. صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں کردار ادا کیا. پاکستان کی امن کی کوشش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اپنی خود مختاری کا دفاع کریں گے. افغان طالبان سے مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے پر ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا. یوم فتح کے موقع پر آذربائیجان کے جنگی طیاروں کا فلائی پاسٹ. پاکستان آرمی کے خصوصی دستے کی شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیب بھی موجود تھے. دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ. مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. ترکی کا وزارتی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا. دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق. مسلم دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ خواہش کا اعادہ.
وزیر اعظم آذربائیجان سے وطن واپس روانہ، نائب وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز جیتی، شاہین کی کپتانی کا شاندار آغاز، فیصل آباد میں شاہینوں نے فیصلہ کن مارکا 7 وکٹ سے جیتا، 144 رنز کا ہدف 26ویں اوور میں آسانی سے پار لگایا، سائم ایوب کی لگاتار دوسری 50، 77 رنز بنائے، رضوان نے ناقابل شکست 32 اور بابر اعظم نے 27 رنز کا حصہ ڈالا۔ جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر ڈھیر ہوئی، ابرار نے کیریئر بیسٹ 4 شکار کیے، سلمان علی آغا، شاہین اور نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی، ابرار احمد میچ کے ہیرو قرار دیے گئے، دی کاک پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے، سیریز کے تمام مقابلے اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول مذاکرات میں ڈیڈ لاک، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی امکان نہیں، لگتا ہے ہمارے ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے کوئی امید نہیں، افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوا تو ویسا ہی جواب دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے ڈیڈ لاک افغان طالبان رجیم کی بدنیتی کی وجہ سے ہوا، افغان طالبان اپنے معاملات بھارت کے کندھے پر رکھ کر چلا رہے ہیں، ہمیشہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں، پاکستان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، وزیر دفاع اور فوجی سربراہ سمیت 37 اسرائیلی عہدیداروں کے نام بھی وارنٹ میں شامل۔ استنبول کے پروسیکیوٹر کا کہنا ہے اسرائیلی وزراء نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے اور غزہ میں نسل کشی کے مرتکب ہوئے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے فوج کو غزہ میں تمام سرنگوں کو فوری طور پر تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پورٹو ریکو پہنچ گئے، جامع مسجد میں نماز ادا کی، بولے نیو یارک کی طرح پورٹو ریکو بھی برائے فروخت نہیں ہے۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی انتظامی کمیٹی کا جدہ میں اجلاس، WMO کے صدر سلمان اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں اور عالمی سطح پر میمن برادری کے لیے بے مثال خدمات کا اعتراف، سلمان اقبال WMO کے پہلے پیٹرن ان چیف مقرر، سلمان اقبال کا اپنے دور صدارت کے آخری سال پہلے سے زیادہ محنت کا عزم، کہا WMO نے دنیا میں میمن کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا، WMO ایسا ادارہ ہو جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں، جون 2026 میں جب ہم جمع ہوں تو فخر کریں کہ ہم نے مل کر غیر معمولی کام کیا، سلمان اقبال کا عبدالرزاق یعقوب مرحوم کو خراج عقیدت۔ اجلاس میں دنیا بھر سے WMO کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران کی شرکت، 3 روزہ اجلاس کل تک جاری رہے گا۔ چنیوٹ کا زندہ شہری نادرا کے ریکارڈ میں مرحوم نکلا، خلیل احمد کے موبائل سے میں بینک اکاؤنٹ بند، کاروبار نہیں کر سکتا۔ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق خلیل احمد کا انتقال 2013 میں ہو چکا، یونین کانسیپٹ ریکارڈ میں بھی خلیل کو مردہ قرار دیا گیا۔ شہری کا کہنا ہے نادرا نے نیا شناختی کارڈ جاری کر دیا لیکن UC کا ریکارڈ تاحال اپڈیٹ نہ ہو سکا، جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے والے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ کے بعد پاکستانی ٹیم سری لنکا سے ون ڈے اور T20 ٹرائی سیریز کھیلے گی، وائٹ بال سیریز کے لیے سری لنکن اسکواڈ پاکستان روانہ۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز منگل سے راولپنڈی میں شروع ہوگی، ٹرائی سیریز 17 نومبر سے کھیلی جائے گی، تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی۔